दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बाब इश्क व मोहब्बत। इरशाद फरमाया, ज़ौक़े मोहब्बत और शोज़ इश्क हर शख्स में नहीं होता। रियाजत और इबादत से आदमी मुत्तकी और परहेजगार होगा, मगर बगैर मोहब्बत इरफान खुदा नसीब नहीं हो सकता। फरमाया, हमारा रास्ता इश्क व मोहब्बत का है, पाबंदी शरअ के साथ। इस राह इरफान में वही चल सकेगा जिसको इश्क व मोहब्बत हो। इस बाब में हमेशा आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ मजलिसों में बहुत इरशादात फरमाए, जिसका जिक्र सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल सफ़हा 186 से ज़ेरे उन्वान इत्तिबाए शेख और कई मकामात पर दर्ज हैं। इस जगह बाज़ इरशादात लिखे जाते हैं। ज़ौक़े मोहब्बत। इरशाद फरमाया कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला से बातें करने में बताओ कितना और क्या ज़ौक़ व शौक़ होगा, जबकि मजनू को लैला से बातें करने में यह शौक़ है कि वह कहता है कि ऐ लोगों, तुम लैला की बातों और सूरत देखने को मना करते हो, मगर उसके ज़ौक़ में हमको रोने और इस्तिआर पढ़ने से तो ना रोको। इश्क़ मजनू। इरशाद फरमाया कि अयाज और महमूद, शेरी और फरहाद और लैला मजनू, ये सब इश्क के बाब में मशहूर और मारूफ और ज़रबुल मिसल हैं, और हर खास व आम यह भी जानते और समझते हैं कि अयाज और महमूद के इश्क से बढ़कर शेरी और फरहाद का इश्क था, और शेरी और फरहाद के इश्क से बढ़कर लैला और मजनू का इश्क था। इसकी क्या वजह है, गौर करो और जवाब दो। हाजरीन मजलिस खामोश रहें। इरशाद फरमाया, इश्क बामाशूक के वस्फ और सिफत से ताल्लुक रखेगा, या इश्क माशूक के हुस्न सूरत से मुताल्लिक होगा, या इश्क इन दोनों से मुबर्रा व मुनज्जा होगा, न वस्फ को दखल होगा न हुस्न को। फरमाया, महमूद और आयास का इश्क सिफत से ताल्लुक रखता था, और शेरी फरहाद का इश्क हुस्न सूरत जाहिर पर था, और लैला का इश्क सिफत और सूरत इन दोनों से मावरा और बाला तर था। न वस्फ को दखल था न सूरत को, बल्कि नफ्स जात से था। बस यह वजह है कि लैला और मजनू के इश्क को सब लोग कामिल तर जानते हैं। कैस का नाम मजनू कब से हुआ? इरशाद फरमाया कि कैस हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वक्त में था। एक जगह हज़रत सैयदना इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने दरियाफ्त फरमाया कि खिलाफत किसका हक था, हजरत सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का या उस यजीद नापाक का? कैस ने जवाब दिया कि खिलाफत हक था लैला का। तब आपने फरमाया कि तू मजनू है। उस वक़्त से कैस का नाम मजनू मशहूर हुआ। जनाब अयास के मुतालिक फरमाया कि उनका इश्क मिजाजे से हकीकत की तरफ गया है। इश्क अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। इरशाद फरमाया कि हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत महबूब इलाही सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का क्या इश्क था। हाजरीन खामोश रहे। फरमाया कि ऐसे मोहब्बत इलाही है कि इश्क लैला व मजनू की तरह उनका भी इश्क है, इससे कम नहीं बल्कि ज्यादा है, लेकिन ऐसी शोहरत उनके लिए मायूब है, बस वह औलिया अल्लाह के नाम से मशहूर है। हजरात औलिया अल्लाह का इश्क। सब वली अल्लाह के पेशवा जिनसे सिलसिला तरीकत जारी हुआ वह 3 हजरात हैं। उनके इश्क व मोहब्बत के तस्करे मोहब्बत ने सिद्दीक बनाया। फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कल्बे मुबारक में हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी आलमगीर तौर से छा गई थी कि उनके कल्बे मुबारक में आपकी मोहब्बत के सिवा और किसी चीज की गुंजाइश बाकी न थी। बस आप सिद्दीक अकबर हुए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान और माल कुर्बान किया। गारे हिरा में सांप ने डसा काटा, मगर आपने अंगूठा सुराख से न हटाया ताकि मौजी जानवर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न दे। अपनी जान कुर्बान की। एक रवायत में है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुजाहिदीन के लिए सामान मुहैया करो और अपने अपने माल से तुम लोग सदका दो।
سب حضرات صحابہ بقدر حوصلہ اپنے کم و بیش مال لائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کل مال لائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ کتنا مال لائے اور اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ سب نے عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، عرض کیا کہ نصف مال لایا اور نصف گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کتنا مال لائے اور کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ عرض کیا کہ کل مال لایا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے نفع دیا اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ یہ ارشاد سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اور میرا سارا مال حضور ہی کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فنافل شیخ ہونے کی تصریح۔ فرمایا کتاب تسیر الوصول علی جامع الاصول میں حضرت عروہ ابن الزبیر سے حدیث مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں چند سوالات غزوہ حدیبیہ میں وقت صلح قریش عرض کیے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات عطا فرمائے۔ اس سوال و جواب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگاہ نہ تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہی سوالات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی جوابات دیے جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اس پوری حدیث کو بیان فرمایا۔ پھر ان جوابوں کے متحد ہونے کا سبب اور بھید حضرت قبلہ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فنافل شیخ ہونے کی تصریح دلالت النص کے طور پر آخری ٹکڑے حدیث سے واضح اور ثابت ہوتی ہے، جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جوابوں کا لفظاً معاناً حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کے ساتھ متحد مطابق ہونا مذکور ہے۔ یہ دلیل اس امر کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا متحد تھا کہ ایسے علوم اور احوال بعینی قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قلب میں فیضان ہوتے تھے، اور ایسا اتصال عادتاً فنافل شیخ کے خاص سے ہے، اور خاصہ کا وجود خاصہ کے وجود کے یقینی دلیل ہے۔ جب یہ اتصال حدیث سے ثابت ہے تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال عشق و محبت اور کامل فنافل شیخ ہونے کا ثبوت پایا جاتا ہے، جس کی حقیقت مرید اور شیخ کے انتہائی نسبت ہے، جو غایت محبت اور اتباع شیخ سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت نے مستجاب الطاعات بنایا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنگ احد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہوا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے جب اس خبر جانکاہ کو سنا تو جذبہ عشق اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے 32 دندان مبارک کو آپ نے شہید کر دیا۔ ایسے جانثار عاشق شیدائی تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال باکمال کی زیارت حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو ظاہر میں نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا یہ عشق غائبانہ تھا۔ دعائے امت۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے ہماری امت مرحومہ کے لیے دعا بخشش کرانا۔ چنانچہ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دعا شفاعت اس امت مرحومہ کے لیے فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اویس ایسے مقبول بارگاہ خدا ہیں کہ ان کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کے بکریوں کی کھال کے بال کے برابر یعنی بے شمار لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کا علم آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا، جبھی تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے وصیت فرمائی
उस वक़्त तक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और दिगर हजरात सहाबा को उनके मुस्तजाब दावत होने का इल्म न था। फरमाया, नबी के सामने हर उम्मती का और शायख के सामने सब मुरीदों का दर्जा और एतकाद बराबर नहीं होता। असरार इश्क अदब। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार रसालत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम उम्र न हाजिर होने का राज भेद हमारे मौलाई व मुर्शिदी हज़रत फ़ख्रुल आरिफीन क़िबला क़द्दस सिर्रहू ने जो बयान फरमाया वह यह है। इरशाद फरमाया, रासिक अल एतकाद व जान निसार मुरीद के दिल में जब इश्क व एतकाद शाख जागजी हो जाता है तो आम तरीका है कि उस वक़्त कल्बे मुरीद में ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता है और तरक्की ज़ौक़ व शौक़ का नतीजा यह होता है कि मुरीद को शेख के ज़ाहिरी हुजूरी का ख्याल व इश्तियाक ज्यादा हो जाता है। मगर मालूम होता है कि बास मुरीद ऐसे भी होते हैं कि उन पर तरक्की ज़ौक़ व शौक़ के साथ खौफ अदब तारी और सारी हो जाता है और यह खौफ शायख के ज़ाहिरी हुजूरी के लिए इन्हें माने होता है। खौफ की दो किस्में हैं, एक खौफ अदब, दूसरा खौफ जलल। इस रास्ते के बास मुरीदों को खौफ अदब दामंगीर रहा करता है। यही जब ये मुरीद शेख में जलाल व ज़बरूत व हैबत इलाहिया का ज़हूर पाता और मुशाहिदा करता है तो अब वह शेख के ज़ाहिरी हुजूरी की जुर्अत व हिम्मत नहीं कर सकता, खाइफ व तरसा रह जाता है। जैसा कि हज़रत गौस सकलैन फरमाते हैं, ला यंजुरु इला अल महबूबी हैबतन व इला गैरिही गैरतन। बस ये मुरीद शेख की तरफ हैबत से और गैर की तरफ गैरत से देख नहीं सकता। आम कायदे के मुवाफिक इस आम रास्ता यानी तरक्की ज़ौक़ शौक़ के जीने से बकसरत मुरीदीन शेख की ज़ाहिरी हुजूरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन खौफ अदब की राह के मुरीद बहुत ही शाज़ो नादर हैं जिनका खौफ अदब सिर्फ ज़ाहिरी हुजूरी शेख के लिए ही माने नहीं होता बल्कि शेख के ज्यादा जिक्र व मज़कूर से भी खाइफ व तरसा करके उनकी जबानों पर मोहरे सकूत लगा देता है और यह लोग जबान हाल से यूं कहने लगते हैं, शेर मरा ताकते दीदने ओ कुजा अस्ते के बेखुद शोम हर की नामश परो। और इस वक्त वह दूसरे बुजुर्गों के पर्दे में अपने शेख का तस्करा करते हैं, गोया अपनी भड़की हुई आतिश मोहब्बत को दूसरे बुजुर्गों के तस्करे से ठंडा करते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, शेर खुशतर आ बाशत के सिर्रे दिलबरा गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरा। खौफ व अदब की राह के लोगों को आमतुल नास समझ नहीं सकते, न उनकी हालत को तमीज कर सकते हैं। इस गिरोह के सरताज व सरदार गालिबन हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कल्बे मुबारक पर ऐसा आलमगीर खौफ और हैबत तारी थी कि आप शेख अव्वल व बरहक हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हुजूरी का सर्फ हासिल न कर सके। तरीकत के ये दोनों रास्ते बरहक व अफसल हैं, मगर इस खौफ अदब की राह से बहुत ही शाज़ो नादर लोग गए हैं। हमने यह बातें कुतुब वर्दा में नहीं देखी हैं, हमें ऐसा ही इल्म अल्लाह ताला ने दिया है। ताकते दीदार कहाँ? कुछ अहले इल्म यह राय रखते हैं कि हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी उम्र बारगाह रिसालत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर न हो पाने की वजह उनकी बुजुर्ग और कमजोर वालिदा की खिदमत थी, लेकिन यह वजह गैर मुस्तहसन, नाखुशगवार या कमतर दर्जे की कही जाती है, क्योंकि शरीयत और दीन के नजदीक वालिदैन का दर्जा बेशक अजीम है, मगर वह दर्जा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मुर्शिद और उस्ताद के बाद आता है। ऐसे जलील कद्र मुस्तजाब दावत बुजुर्ग आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दंदाने मुबारक शहीद होने की खबर सुनकर अपने 32 दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया, भला वह कमतर दर्जे के हक खिदमत को अदा करने के सबब से माजूर और मजबूर हो जाएं और आला और अशरफ और अफजल दर्जा की शराफत और सआदत यानी महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल बा कमाल की जियारत व दीदार को तर्क करें जो उनके भी महबूब तरीन मतलूब थे।
ایسا گمان اور خیال کرنا ان کے شان پاک میں لائق نہیں، بلکہ اصل وجہ معذوری اور مجبوری اور اس کا سر اور بھید حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ نے جو بیان فرمایا وہ مطابق شان پاک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کا تعلق سر عشق سے ہے، نہ کہ خدمت والدہ ماجدہ سے۔ محبت کے اکرام حضرت مولا علی علیہ السلام، آپ رضی اللہ عنہ ایسے عاشق و شیدائی تھے کہ ایک جان کیا 100 جان سے قربان تھے۔ ہجرت کی شب والی حدیث شاہد ہے، فتح خیبر والی حدیث آپ کی شان میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی تمہارا گوشت اور خون ہمارا گوشت اور خون ہے۔ ان روایتوں سے حضرت مولا مشکل کشا علیہ السلام کا روحی و قلبی اتحاد و اتصال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بدرجہ کمال ثابت ہوتا ہے۔ یہ اکرام کامل عشق و محبت اور فنائیت کا ثمرہ ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نقویت بات ازیں، من دی گرم تو دیگری۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے اور نہایت مشہور راوی ہیں، بکثرت احادیث ان سے مروی ہے، مگر مشیت خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ خلافت کا معزز عہدہ حضرت ابو ہریرہ کے بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا۔ پھر دنیا کا سب سے بڑا روحانی سلسلہ معرفت الہی کا فیض آپ کی ذات اقدس سے آج تک جاری ہے اور تا قیامت تک جاری رہے گا۔ سلسلہ قادریہ، سہراوردیہ، چشتیہ شریف۔ حضرت مولا علیہ السلام کے باب میں اور ارشادات بھی تھے، افسوس ہے کہ وہ تلاش پر۔ حضرات بزرگان دین کے محبت کے تذکرے اکثر آپ کی مجلس قدسہ میں ہوئے، من جملہ ان کے یہ ہیں: محبت خدا کی شان۔ ارشاد فرمایا سیر الاولیاء صفحہ 327 پر حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید را محبت حق تعالی جل و علا بر اندازہ محبت پیر خود حاصل می شود۔ ترجمہ: مرید کو اللہ تعالی جل و علا کی محبت اس کے اپنے پیر کے محبت کے اندازے کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت خدا کی میزان محبت پیر کو فرمایا۔ یہ عظیم الشان ارشاد مبارک مطابق حدیث شریف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کامل کی میزان کی جب اپنے جان و مال کی محبت سے تم کو ہماری محبت زیادہ ہو تب مومن کامل ہوں گے۔ کمال محبت۔ حضرت فخر العارفین قبلہ نے ارشاد فرمایا، اس کو یاد رکھا کہ پیر و مرشد کی محبت کے کمال کے اوپر کے حضرات پیران طریقت کی محبت کا کمال ہے۔ ایک ذات پیر میں مجمع ہے، کل پیران طریقت کا اسماء بزرگان دین متفرق ہے مگر معنی ایک ہے، الفاظ مراؤف ہیں۔ صحبت اور محبت شیخ بہت بڑی چیز ہے، مگر اس کے لیے کہ جو اس نعمت عظمیٰ اور محبت کبریٰ کی قدر کرے۔ خدا پیروں کی محبت دے۔ فرمایا ایک مرید نے اپنے حضرت پیر و مرشد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت دعا کرے کہ میرا خاتمہ بخیر ہو۔ ان بزرگ صاحب نے یہ دعا کی کہ خدا تم کو پیروں کی محبت دے۔ مرید صاحب اس کا مطلب نہیں سمجھے، پھر دوسری اور تیسری بار عرض کیا کہ حضرت دعا کیجئے کہ میرا خاتمہ بخیر ہو۔ بزرگ صاحب نے ہر مرتبہ یہی دعا فرمائی کہ خدا تم کو پیروں کی محبت دے۔ اس مسئلہ کی وجاہت یہ ہے کہ جبکہ محبت خدا کی میزان محبت پیر قرار پائی ہے تو جتنی محبت پیر سے اور پیران طریقت سے زیادہ ہوگی اسی قدر محبت خدا سے زیادہ ہوگی، اور جس کو محبت زیادہ ہوگی اس کا خاتمہ بخیر ایمان پر ہوگا۔ پیروں کی محبت الحب للہ میں داخل ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے اللہ پاک کا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو رسول کی، اور فرمایا اللہ پاک نے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے فرما برداری کی اللہ اور اس کے رسول کی، پس تحقیق وہ مراد کو پہنچا جو بہت بڑی مراد ہے۔ عشق حضرت مخدوم گلبرگہ شریف۔ ارشاد فرمایا کہ ہم گلبرگہ شریف کیوں گئے تھے؟
اس لیے گئے تھے کہ مخدوم سید محمد بندہ نواز غیث دراز رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے جو عشق تھا، اس عشق پر ہمیں ان سے عشق ہوا اور ہم نے ان کی زیارت کے لیے سفر کیا۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت مخدوم شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ پالکی میں تشریف لیے جا رہے تھے اور حضرت مخدوم شاہ سید محمد گیسو دراز نے بکمال محبت و عقیدت اپنے حضرت پیر و مرشد کی پالکی کو اپنے دوش اقدس پر اٹھایا تھا۔ چونکہ آپ کے گیسو دراز تھے، اتفاقاً پالکی کے بم میں گیسو آپ کے الجھے اور پھنس کر رہ گئے، مگر آپ نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کی اور الجھے ہوئے گیسوؤں کو پالکی کے بم سے نہ نکالا۔ گردن ٹیڑھی گیسو بم میں الجھے ہوئے اسی حالت سے پالکی کو لیے ہوئے دور تک چلے گئے اور اس خیال سے کہیں نہ رکے کہ مبادا حضرت کے تباہ نازک پر گراں گزرے اور مبادا حضرت کے آرام میں خلل پڑے۔ پس آپ نے ایسی سخت تکلیف کو برداشت کیا اور اپنے حضرت پیر و مرشد کے بے آرامی اور تکلیفات کو ذرا گوارا نہ کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کیسے عاشق مرید تھے۔ حضرت مخدوم کو جب اپنے مرید کے اس حسن عقیدت اور رعایت ادب کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعا کی۔ شعر: ہر کو مرید حضرت گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کی او عشق باز شد۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مخدوم گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو مرتبہ قطوبیت پر پہنچایا۔ آپ کی درگاہ کے صدر دروازے پر یہ شعر کندہ ہے۔ شعر: نیست کعبہ در دکن ز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا خواجہ بندہ نواز۔ شان عشق: ہمارے مولائی و مرشدی حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ العزیز کا رابطہ عشق و محبت اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ العارفین قطب عالم مولانا مخلص الرحمہ قدس سرہ العزیز سے کہا تھا۔ اس کو تو وہ علام الغیوب جانتا ہے، البتہ اس ارشاد بالا سے آپ کے کمال جذبہ عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے اور قابل غور یہ امر ہے کہ نسبت عشقیہ کا تعلق معشوق و محبوب کے ساتھ پایا جانا سوائے عاشق شیدائی اور مطابق دستور عاشقی ہے، مگر عاشق صادق کے عشق پر عاشق ہونا یہ بات نادر الوجود ہے، سننے میں نہیں آئی۔ تعاشق کی یہ اکمل اور ارفع نسبت شان خصوصی حضرت فخر العارفین قبلہ رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کا ادراک ہم ناقصین کے فہم و عقل سے بالا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم عشق و محبت کی شاہی عطا فرمائی۔ آپ کے جامع محبت کے فیضان سے ہزاروں لاکھوں سیراب ہوئے۔ آپ زبان فیض گوہر بار سے جو ارشاد فرماتے اس میں اکثر سوز و گداز اور عشق و محبت کا درس سبق حاضرین کو ملتا اور ان کے دل آتش عشق کے لمحات سے روشن اور سوختہ ہوتے۔ شعر: دودہ آہ سینہ سوزان من، سوخت این افسردگان خامرہ۔ آپ کے محفل سما میں جو کلام پڑھا جاتا وہ بیشتر عاشقانہ مضمون کا ہوتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کو ان بزرگوں کے کلام سے زیادہ رغبت ہے جن کے کلام میں اپنے شیخ سے عشق و محبت کا اظہار ہے، مثلاً حضرت خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت ثامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ تراب رحمت اللہ علیہ وغیرہ۔ ہم محبت کے سرشتے ارشاد فرمایا کہ ہمارے مولائی و مرشدی حضرت والد ماجد صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ سب کی خلقت و پیدائش اربع عناصر، چار چیزوں آب و آتش، خاک و باد سے ہے، اور ہماری پیدائش 5 چیز سے ہے۔ ایک عنصر محبت حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ بھی ہماری سرشت میں داخل ہیں۔ شعر: بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی، کہ دست او بت اندر حقیقت دست یزدانی۔ ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس محبت کے صدقے میں اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے مولائی و مرشد والد ماجد صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کے آستانہ پاک کے مریدوں میں بھی کچھ محبت دی ہے۔ ایک سے ایک اچھے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، مگر میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ حضرات مشائخ ایک مرید کے حال سے دوسرے مرید کو آگاہ و خبردار نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ خاص ضرورت اور مصلحت کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ حضرت مولائی و مرشدی قبلہ روح فدا ان اشعاروں کو اکثر پڑھتے۔ اشعار: قلم را آن جبان بت کے سر عشق گوید باز،
ورائے خط تقریر ست شرح آرزو مندی، دل اندر زلف لیلا بند وقار عشق مجنو کن، کہ عاشق راجباں دار و مقالات خرد مندی، دعائے صبح و شام تو کلید گنج مقصود است، بائیں راہ و روش میرت کی با دلدار پیوندی۔